کس طرح سے صوفیوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ یہاں سے نکالو اور الا اللہ بائیں سے نکالو، یعنی اور خوب سر کو یوں گھما کے نیچے سے پیر کے پاس سے لے کر کے اور اوپر تک لا الہ الا، اس طرح سے. یعنی ہمارا ایک پیر تھا مر گیا، وہ تو مغرب کے بعد سے لے کے جناب عشاء تک ایسی حقی لگاتا تھا اور کوئی بات 7-8 دفعہ لا الہ کہتا تھا اور ایک دفعہ الا اللہ کہہ کے اور پھر محمد الرسول اللہ کرتا تھا. اس طرح سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹوپی وپی اتار کے بنیان پہن کے اور جناب لگا رہے ہیں نظر میں، لگا رہے ہیں مشق. چنانچہ موجودہ دور میں بھی خانقاہیں جو بنی ہوئی ہیں صوفیوں کی، اور جا کے دیکھیں آپ، نظام الدین ہے، دلی ہے، ایسی طرح بزرگانوں کے استھان جو صالحین کے قبریں ہیں وہاں پہ دیکھیں آپ کس طرح سے مراقبے ہو رہے ہیں، کس طرح سے ضربیں لگوائی جا رہی ہیں. باقاعدہ آشرم، جس طرح ہندوؤں میں آشرم کھولے جاتے ہیں سادھوؤں کے لیے کھولی جاتی ہیں، اسی طرح باقاعدہ صوفیوں کی خانقاہیں ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں. اور دنیا سے نفرت دلایا جاتا ہے، شادی مت کرو، بیاہ مت کرو، دنیا سے کٹ کے جاؤ. جوگی، سنیاسی، سادھوؤں، سنتوں کی طرح تسبیحاں ہاتھ میں ڈالو، اور کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے، کوئی گیروے رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے، کوئی ننگے گھوم رہا ہے، کوئی سہاگن شاہ بن رہا ہے، کوئی دولہے شاہ بن رہا ہے، کوئی چوڑیاں پہن رہا ہے، کوئی ناک ہیں. یہ تمام لوگ ہیں بھائی، یہ تمام لوگ ہیں. دولہے شاہ گجرات کے اندر ہیں، سہاگن شاہ احمد آباد گجرات کے اندر ہیں. باقاعدہ چوڑیاں آج بھی ان کے مجاور چوڑیاں پہنتے ہیں، ناک میں پھلیاں پہنتے ہیں، کانوں کی بالیاں ہیں اور عورتوں کی طرح میک اپ کرتے ہیں، باقاعدہ موجود ہیں. آپ دیکھنا چاہیں یہ تازہ مثالیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ذرا قبروں مزاروں کے اوپر چلے جائیں، ماشاءاللہ آپ کو ایک سے ایک ولی اللہ مل جائیں گے، ایک سے ایک بزرگان دین آپ کو مل جائیں گے. پادڑیوں کی زندگی گزارنا اور راہبوں کی، ننوں کی، عورتوں کو بھی سادھوی بنایا جاتا ہے. اور جناب علی بس دنیا سے قطع تعلق ہو کر کے کسی کٹیے کے اندر جا کر کے، میں ابھی پھر مجھے یاد آیا کہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے، کہ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ رات کو باہر ان کی کٹیا تھی، اسی کٹیا کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہی مشقیں کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے. تو رات بھر وہ تاریک کٹیا ان کے ذکر سے روشن ہوتی تھی، اللہ کے اس ذکر سے روشن ہو جاتی تھی. رات بھر روشن رہتی، دن میں تو خیر سورج ہی نکلتا تھا. میں سوچنے لگا، میں نے کہا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح حدیث آتی ہے بخاری شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور میں سوئی رہتی اور مہینوں گزر جاتے. اللہ کے نبی کے گھر میں اتنا تیل نہیں ہوتا تھا کہ جس سے چراغ جلایا جائے، اندھیرا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب حضور سجدے میں جاتے تو آپ کا ہاتھ میرے ٹانگوں پہ لگتا تو میں اپنے ٹانگ سمیٹ لیتی، پھر حضور سجدہ فرماتے. تاریکی کا یہ عالم تھا. اللہ کے نبی عبادت کریں تو روشنی نہ آئے اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہ 14 صدی، یہ جو ہے بیچارے 5ویں 6ٹھی صدی کے اولیاء اللہ صوفیاء کرام، یہ اپنی کٹیوں میں عبادت کریں تو جناب علی وہاں روشنی آ جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان صوفیوں کا، ان ولیوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی کے اوپر پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو مرشدین ہیں، ہمارے جو اولیاء ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ پیغمبر اسلام بلکہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب انبیاء سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اور اس کی دلیل میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ تعالی بات آئے گی تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا. میں بتاؤں گا حوالے کے ساتھ کہ صوفیوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے. اس طرح سے لوگوں کو اس جنجال میں پھنسا کر کے جو صحیح دین اسلام ہے، قرآن و سنت کے اوپر مبنی ہے، اللہ کی قسم اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی گئی ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی سے اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی سے اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی سے اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی سے اسے. اور دوستو اگر آپ ان صوفیوں کی تعلیمات اور ان کے بنائے ہوئے اصول اور قاعدے اگر آپ سنیں گے تو آپ متحیر و پریشان ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم
انہوں نے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. نعوذ باللہ کہ آج اگر ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آج جب ہم اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں، جیسے کسی کو کہا گیا کہ بھی فلانے بزرگ تھے، فلانے ولی اللہ تھے، تو ہمارا تصور یا ہمارا ذہن کہاں جائے گا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں. ہم اگر کہیں جی فلانے ولی اللہ کی یہ کرامت ہے، فلانے بزرگ کی یہ کرامت ہے، تو فٹاک سے ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ضرور کسی درگاہ میں ضرور اسی ولی کا ذکر ہو رہا ہوگا جس کے اوپر سالانہ عرس لگ رہے ہوں گے، باقاعدے چادریں چڑھائی گئی ہوں گی، خوشبوؤں سے فضائیں بوجھل ہوں گی، مورچھل جھلے جا رہے ہوں گے، قبر کے اوپر اے سی لگی ہوگی اور پھولوں سے لدے ہوں گے وہ مزار، اور کیوڑے اور گلاب سے دھلائے جا رہے ہوں گے، لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، میلہ ہوگا، اور جناب علی مکمل طور پہ ہمارے ذہنوں میں مریدین عاشقین اولیاء کی بھیڑ ہوگی، اور کوئی سجدے کر رہا ہوگا، کوئی رکوع کر رہا ہوگا، کوئی جھوم رہا ہوگا، کوئی بابا کی دعائیاں دے رہا ہوگا، کوئی اولاد مانگ رہا ہوگا، کوئی روزی مانگ رہا ہوگا، کوئی خاک چاٹ رہا ہوگا، کوئی چوکھٹ چوم رہا ہوگا، کوئی اگربتیاں سلگا رہا ہوگا، کوئی بکرے چڑھا رہا ہوگا، کہیں دیگیں چھنٹنا رہی ہوں گی، کہیں نیاز ہو رہے ہوں گے، کہیں شیرنیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی، کہیں بھنگڑے ڈالے گئے ہوں گے، کہیں قوالیاں ہو رہی ہوں گی، کہیں کوئی طوائفہ بیٹھ کر کے راگ میں راگ ملا کے پائلوں کی تھاپ پر نوجوان اپنا ایمان اور اپنا دین سب کچھ بیچ رہے ہوں گے، اور نظارے بازی اپنے آنکھوں کو خوب محظوظ کر رہے ہوں گے. ہمارے ذہنوں میں اسی قسم کا تصور آتا ہے کہ ضرور وہ ولی اللہ کے اوپر کوئی مزار، کوئی بابا. ہمارے ذہنوں میں جو حقیقی ولی اللہ ہیں، نہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام مقام آتا ہے، ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو نہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، نہ عثمان غنی آتے ہیں، نہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں، نہ طلحہ آتے ہیں، نہ زبیر آتے ہیں، جن کے ولایت کی شہادت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب، آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہو، انہیں ولی قرار دیا ہو، ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا، ان کا کہیں کوئی ذکر ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا، صحابہ کا نہیں آئے گا، تابعین کا نہیں آئے گا. محدثین میں حضرت امام بخاری ہیں، یا حضرت امام مسلم ہیں، یا حضرت امام ابو داؤد ہیں، یا حضرت امام ترمذی ہیں، یہ حضرت امام نسائی ہیں، یہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، یہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، یہ حضرت امام شافعی ہیں، یہ حضرت امام مالک ہیں، یہ امام اوزاعی ہیں، امام نخعی ہیں. ان تمام بزرگان دین جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اسلام کی آبیاری کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں، ان کا کہیں ذکر آپ کے یا ان کا کوئی تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو پھر کس کا آئے گا معلوم ہے؟ سلطان باہو کا آئے گا، بلے شاہ کا آئے گا، اور کھوتے شاہ کا آئے گا، سہاگن شاہ کا آئے گا، دولہے شاہ کا آئے گا، خواجہ اجمیری کا آئے گا، بابا گنج فرید الدین کا آئے گا، چراغ دہلوی کا آئے گا، نظام الدین کا آئے گا، اور ہمارے محلوں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں ہر گلی گلی، محلے محلے جو چبوترے، چوکے، شدے، علم، پنجے اور جو کچھ گاڑے جا رہے ہیں، اور جتنے چھوٹی موٹی قبریں، یہ کتے شاہ، یہ بلی شاہ، یہ بھینسے شاہ، یہ کھوٹے شاہ، یہ نکڑ شاہ، یہ پیلے شاہ، یہ ہرے شاہ، یہ اجالے مرغا، وہ اندھیرے مرغی، یہ جتنے بھی نام ہیں، انہی لوگوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہی ولی اللہ ہیں اور یہی سب کچھ عطا فرماتے. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سوچتا ہے امام بخاری ولی اللہ تھے؟ کوئی سوچتا ہے امام مسلم ولی اللہ تھے؟ کون کہتا ہے؟ کون سوچتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہے، نہ کوئی سوچتا ہے، اور نہ ہی اپنے کتابوں میں ولایت کی فہرست میں ان بیچارے محدثین کا نام آتا ہے. ہرگز نہیں آتا ہے. بلکہ ولی اللہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو سلسلے تصوف سے جڑا ہوا ہو، جس کا سلسلہ تصوف سے جڑا ہوا ہو. ضروری ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر کے گیا ہو، پتہ نہیں، یعنی جو بتاتے ہیں. بہرحال میں مختصر طور پر آپ کے سامنے جلدی سے ان حقیقتوں کو لانا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صوفیت جو ہے، یہ صوفیزم جو ہے، یہ ایک تحریک ہے اسلام کو بدنام کرنے کی، ایک تحریک ہے اسلام کو ڈائنامنٹ کرنے کی، ایک تحریک ہے اسلام اور مسلمانوں کے شیرازوں کو منتشر کرنے کی. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ بہت بڑی تحریک ہے؟
اور یہ ایک بہت بڑی یہ تنظیم ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ولایت کی جو علامت اور جو نشانی بتلائی ہے وہ بتلائی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ ولی اللہ ہیں, وہی لوگ اللہ کے دوست ہیں, وہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب بنتے ہیں. لیکن ولایت کا اور یہ جو قطبیت اور جو ہم گڑھے گئے ہیں ان تمام سب معنوں کو کسی مخصوص طبقے کے لیے رکھا جاتا ہے. ضروری ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی سلسلے میں ان کا الحاق ہو اور ملے ہوئے ہوں, اور پھر ولایت کا وہ مقام حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقے بنائے گئے ہیں, مخصوص ضابطے بنائے گئے ہیں. آئیے مختصر طور پر میں ان ضابطوں کا بھی آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ان صوفیوں کے ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے کیا ذریعے ہیں. تصوف اور ضابطے وصول کے ویسے 8 9 10 ہیں, میں مختصر طور پہ آپ کو میں چند وصول بتاتا ہوں. پہلا وصول ہے طریقت, دوسرا وصول ہے مرشد کامل کی اجازت, اور تیسرا وصول ہے بیعت اور تلقین کرنا. بیعت کے سلسلے ان صوفیوں میں چلتے ہیں. جدھر دیکھو ادھری بیعت ہو رہی ہے جناب علی, رسیاں پھینک کے بیعت ہو رہی ہیں, کپڑے پھینک کے, اگر ہاتھ مرشد کا نہیں پہنچ رہا ہے تو جناب علی رسیاں پھینک کے بیعت کی جا رہی ہیں ولیوں کے ہاتھوں کے اوپر. اسی طرح سے مخصوص قسم کے اوراد اور وظائف ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے 5ویں چیز یہ ہے گوشہ نشینی یعنی خلوت کے اندر بیٹھنا. پھر 6ٹھی چیز ہے اس کے بعد کشف اور الہام کا درجہ آتا ہے. اس کے بعد 7ویں چیز ہے فنا ہونا. اب یہ فنا اس کے کئی مقام ہیں. پہلے فنا فی الشیخ ہونا, پہلے مرشد کے اندر فنا ہونا, پھر اس کے بعد میں فنا فی الرسول ہونا, پھر فنا فی اللہ ہونا, اور اس کے اور بھی درجات ہیں. 8ویں چیز ہے ظاہر و باطن, یہ وصول ہیں. شریعت یہ ظاہر ہے اور باطن کوئی اور چیز ہے. قرآن آپ پڑھ رہے ہو, آپ ظاہر سمجھ رہے ہو, اس کا جو باطنی معنی ہے, اس کی جو حقیقی روح ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, اس کی جو حقیقت ہے یہ آپ نہیں جانتے, یہ صوفیہ جانتے ہیں, اولیاء اور صالحین جانتے ہیں. 9ویں چیز ہے شریعت و طریقت, یہ تمام سب چیزیں. آئیے میں آپ کو سامنے ان کی تشریحات اگر میں کروں تو بہت ٹائم چاہیے, میں ان کی تشریحات تو نہیں کروں گا میں, لیکن مختصر طور پر میں ان کی تشریحات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. طریقہ یعنی طریقہ جو ہے, طریقہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل سے مکمل طور پر ربط اور ضبط رکھا جائے, خواہ وہ مرشد زندہ ہو یا مردہ ہو, اور وہ جو مخصوص اوراد اور وظائف ہیں جو مرشد نے اسے تلقین کیے ہیں بیعت کے وقت, ان کو جاری رکھا جائے, صبح اور شام پڑھا جائے, اور اس عہد و پیمان کو جو بیعت کی شکل میں ہے اس کی حفاظت کی جائے. اور مرید کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ مرشد کا ادب اور احترام کرے, مرشد کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھے, اور مرشد کے یہ اوپر یہ ہے کہ جب کبھی مرید کسی مصیبت میں, کسی پریشانی میں کہیں بھی ہو, مبتلا ہو, اور اپنے دل کے اندر شیخ کا تصور کرے تو شیخ فوری طور پر اس کا مرشد اس کی مدد کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے پہنچ جائے. اور یہی صرف دنیا ہی کے اندر نہیں بلکہ جس سے وہ بیعت ہو رہا ہے قیامت کے دن اسی کا دامن پکڑ کر کے وہ جنت میں بھی اس کو لے جائے. یہ ہے طریقہ, یعنی یہ طریقہ ہے, سلسلہ ہے, بتایا جاتا ہے. چنانچہ آپ نے اپنے ملکوں میں سنا ہوگا نعرے جو لگاتے ہیں جلوس میلاد النبی میں, غوثیہ میں, یہ جلسوں میں لوگ کہتے ہیں نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مولوی اعلان نعرے لگاتا غوث کا دامن, تو وہ کہتا نہیں چھوڑیں گے, ہے نہیں؟ تو یہ کیا ہے غوث کا دامن؟ یہ اصل میں یہی ہے, یہی چیزیں ہیں کہ انہوں نے اصل چیز غوث کو پکڑی ہوئی ہے بس, اور نیچے کے جو مرشدین ہیں ان سے ان کے تعلقات ہیں, اور تمام جیسے مثال کے طور پہ میں آپ دوں, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈینمو جس کو کہتے ہیں, سارے الیکٹرک کے تار جو ہے اسی کے اندر آ کے ملتے ہیں, ڈینمو کے اندر ہے نا, پھر وہ حرکت آتا ہے, ڈینمو حرکت کرتا ہے. تو سارے ولایت کے تار جتنے بھی ہیں, چاہے وہ چشتیت ہو, قادریت ہو, سہروردیت ہو, کچھ بھی ہو, ان تمام تاروں کو جوڑ دیا گیا ہے. بیچارے بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان تک جوڑا گیا ہے, اور مکمل یعنی وہ غوث اول ہیں, یوں سمجھیں کہ انہی کے نیچے باقیہ سارے لوگ ہیں, ان تک جن کا سلسلہ نہیں پہنچتا ہے وہ سمجھیے گمراہ ہیں, وہ لوگ جو ہے صوفی نہیں ہیں, نہ وہ ولی اللہ ہیں. تو یہ باقاعدہ جو ہے مرید یہ عہد کرتا ہے کہ
تا زندگی اس کو نہیں چھوڑے گا اور ان اوراد اور وظائف کو لازم پکڑے گا۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، امام احمد رضا فاضل بریلوی، جنہیں ہم اعلی حضرت کے نام سے اپنے ملکوں میں جانتے ہیں اور بریلی کے ایک عالم ہیں وہ، اور بریلی نہیں بلکہ دنیائے بدعتیت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے الملفوظ، اور کئی دفعہ میں اس کو دکھا چکا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ اسی تعلق سے بیان فرماتے ہیں جلد 2 صفحہ 71 کے اوپر کہ مرشد جو ہوتا، ایک بادشاہ نے ایک صاحب کو